اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہم جو روزمرہ اپنے کپڑے دھوتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دھونے کے بعد یعنی صرف کے پانی سے دھونے کے بعد 3 مرتبہ پانی کے نیچے سے گزارنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے گھر والے بھی یہی کرتے ہیں کہ پہلے واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کے دھو لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو سادے پانی سے 3 مرتبہ گزارا جاتا ہے کہ جس کو پاک شمار کیا جاتا ہے۔ تو آغا صاحب صحیح طریقہ کیا ہے کپڑوں کو پاک کرنے کا؟ پہلے صرف میں دھونا چاہیے یا پہلے 3 مرتبہ کپڑے کو پاک کرنا چاہیے پھر دھونا چاہیے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے کپڑے، آپ کو یقین ہے کہ میرے یہ کپڑے نجس تھے، پھر یہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ان کے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے تو صرف صرف جو ہے نا وہ ڈال کے ان کو صاف کریں اور دھوپ میں ڈال دیں، غوطہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے کپڑے نجس ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک تو جو واشنگ مشین ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض واشنگ مشین جو ہے نا وہ سادہ ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ ایک سسٹم نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ اندر جاری پانی جائے اور جاری پانی میں جو ہے نا وہ کپڑے دھلتے ہوں۔ یہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ جاری پانی اس میں جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے اور پھر مشین اس کو نچوڑتی ہے، خشک کرتی ہے۔ یہ اگر سسٹم ہے تو پھر اگر کپڑے نجس بھی ہوں تو وہ جو ہے نا جاری پانی، چونکہ اس میں وہ سسٹم اس طرح کا ہے آٹومیٹکلی کہ وہ جاری پانی جاتا ہے اور جاری پانی آپ کے نجس کپڑوں کو پاک کرتا ہے۔ تو اگر نجس ہیں اور کیا کہتے ہیں اور یہ سسٹم اگر نہیں ہے، عام سادہ مشین ہے، تو پھر اس میں جو ہے نا پھر وہ غوطہ دینا پڑتا ہے، اور 3 دفعہ بھی ضروری نہیں ہے، جو ہے نا وہ 1 دفعہ بھی ڈالیں اور نچوڑیں تو جو ہے نا وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ دھو لیں۔ باقی وہ یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض کپڑے ڈرائی کلین میں دھوئے جاتے ہیں اور وہاں پانی استعمال نہیں ہوتا، بعض ڈرائی کلین میں صرف یہ پیٹرول وغیرہ کے ذریعے دھوتے ہیں۔ اگر کپڑے آپ کے نجس ہیں تو پھر پانی سے پاک ہوتا ہے، وہ پیٹرول سے جو ہے نا وہ پاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں نے بعض قم کے بعض لیبارٹریوں میں وہ کیا کہتے ہیں لانڈری جو ہے وہ جہاں کپڑے دھوتے ہیں ادھر لکھا ہوتا ہے فارسی میں کہ براہ مہربانی یہاں ہمارے پاس جو ہے نا نجس کپڑے دھلائی کے لیے نہ لائیں، اس لیے کہ وہ مشین جو ہے نا وہ پاک نہیں کرتی ہے، اور اگر آپ نجس دیں گے تو دوسروں کے پاک کپڑوں کو بھی جو ہے نا وہ آپ کے نجس کپڑے ناپاک بنا دیں گے۔ لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ ہم صرف پاک کپڑوں کو دھو کے صاف کرتے ہیں، نجس کپڑوں کو پاک کرنے کا ہمارے پاس کوئی نظام یا سسٹم نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو اور آغا صاحب کو سلام۔ میرا وہ 20 سال روزے جو سعودی عرب میں رکھے تھے اس کا سوال کا بھی جواب نہیں ملا، اور کمپنی کی پالیسی جو ہوتی تھی کہ وہ روز افطار کرواتے تھے، اس لیے جانا بھی مجبوری تھا، اور دوسرا اس یعنی کہ کفارہ دینا پڑے گا یا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہماری مجبوری تھی روزہ کھولنا۔ اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے ہمیں بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیے جی، کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہراً جو ہے نا ان کو وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ جان بوجھ کے کھانے کی صورت میں نا جی، جان بوجھ کے افطار کرنے کی صورت میں کفارہ ہوتا ہے۔ اگر بھولے سے کھائیں تو بھی نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، لیکن ادھر یہ کھاتے رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے کھاتے رہے ہیں تو جو ہے نا ان کو قضا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا۔ البتہ میں نے یہ کہا تھا کہ بعض ہمارے مراجع تھے جو یعنی اہل سنت کے ساتھ افطار کرنے کو جائز سمجھتے تھے، یعنی صرف غروب آفتاب کو کافی سمجھتے تھے، وہ مشرق کی جو سرخی ہے اس کے ختم ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو اور جو حضرات مثلا آغا سیستانی کہتے ہیں کہ بھئی مشرق کی سرخی کے ختم ہونے تک کا انتظار کرو، وہ احتیاط واجب کے طور پر کہتے ہیں۔ تو احتیاط واجب کے خلاف دوسرے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو آیت اللہ سعید حکیم مرحوم کا یہ تھا
کہ آپ 10 منٹ انتظار کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کی طرف رجوع کیا ہو، آج سستانی کے مقلدین ہیں، وہ اب بھی ان کے فتویٰ پر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کیا ہے تو ابھی جو ہے نا وہ مشکل ہے.